اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار پھر سے آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے میرے چینل پہ۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے توبہ۔ اللہ کی سب سے بہترین نعمت توبہ۔ اللہ یہ کہتا ہے کہ تمہارے گناہ چاہے اتنے ہو کہ تم نے اپنے گناہوں سے زمین سے لے کے آسمان تک پوری جگہ کو بھر دیا ہو، ایک کوئی جگہ نہیں چھوڑی ہو، اور تم مجھ سے ایک بار آ کے توبہ کر لو تو میں تمہاری توبہ کو قبول کر لوں گا، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ ہمیں اس بات کے اوپر عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہماری توبہ کو قبول کرے گا، اور ہمیں اس چیز کے اوپر یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ہماری توبہ کو سن رہا ہے، اور ہمیں اس بات کی نہیں ہے کہ ہم نے اس توبہ کو کتنی بار توڑا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے ہر گناہ کو میں بخشنے پہ قادر ہوں، تم آؤ میری طرف، تم مجھ سے ایک بار توبہ مانگو، میں تمہارے گناہوں کو بخشنے پہ قادر ہوں۔ تو شیطان ہمیں اس توبہ کے قریب نہیں جانے دیتا، کہتا ہے تیرے گناہ اتنے ہیں، تو نے اتنے گناہ کرے ہیں، تو کیسے بخشا جائے گا۔ وہ دل کے اندر ایک عجیب سے وسوسے ڈالتا ہے۔ تو یہ نہیں ہے۔ پرانے زمانے کی ایک بات ہے کہ ایک آدمی کے پاس گیا کہ میں نے 99 قتل کر اس دنیا میں کر رکھے ہیں، کیا میری بخشش ہو جائے گی؟ تو وہ جو تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، تیری بخشش نہیں ہوگی، تو نے بہت اللہ کے ناحق بندوں کو مارا ہے، تیری بخشش نہیں ہوگی۔ تو اس نے غصے میں آ کے ان کو بھی مار دیا، اور ان کے 100 اس نے اپنی پوری سینچری کمپلیٹ کر لی۔ کہا کہ جب 99 پہ بھی نہیں ہوگی تو 100 پہ بھی نہیں ہوگی، تو بھی جا۔ پھر تھوڑی دیر بعد پھر اللہ کی طرف سے اس کی طرف ہدایت آئی، پھر وہ کسی شخص سے ملا، کسی عالم سے ملا، کسی اچھے عالم سے ملا۔ پھر انہوں نے کہا کہ چلیے صحیح ہے، میں آپ کی باتیں ساری مانتا ہوں، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ میں نے 100 لوگوں کو مارا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، تیری توبہ قبول کیوں نہیں ہوگی؟ تیرے اور تیری توبہ کے درمیان کوئی چیز نہیں ہے، اللہ تیری توبہ کا انتظار کر رہا ہے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ تو توبہ کی طرف سوچ رہا ہے کہ اللہ تجھ سے توبہ کرانا چاہتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ لیکن تو توبہ کرنے کے بعد اپنے جس جگہ پہ تو رہتا ہے اس جگہ پر واپس نہیں جائیو، سچے دل سے اپنی توبہ کر کے اللہ میں نے جتنے گناہ کرے ہیں میں ان سب گناہوں سے تجھ سے معافی چاہتا ہوں، تو مجھے معاف کر دے۔ تو وہ یہ ساری باتیں سن کے اس نے سچے دل سے توبہ کری، اور اس نے اس جگہ کو چھوڑ دیا۔ تو اس نے یہ کہا کہ ان جو بزرگ تھے انہوں نے کہا تھا کہ تو فلاں جگہ جا، اس جگہ جا جہاں پر جاتا ہے، تو پھر وہاں پر اللہ کا ذکر کرنے والے متقی لوگ رہتے ہیں، تو ان کے ساتھ رہ، تو پھر تیرے دوبارہ سے گناہ کرنے کے امکانات بہت کم ہوں گے۔ تو وہ چل پڑتا ہے راستے میں، اور بیچ راستے میں اس کی موت ہو جاتی ہے۔ تو وہ جب اس کی موت ہو جاتی ہے تو دوزخ کے بھی فرشتے آتے ہیں لینے، اور جنت کے بھی فرشتے آتے ہیں، اور ان دونوں میں لڑائی ہو جاتی ہے کہ اسے دوزخ میں لے کے جائیں گے یا جنت میں لے کے جائیں گے۔ تو دوزخ والے کہتے ہیں کہ اس نے پوری زندگی گناہ کرے ہیں، تو ہم اس کو دوزخ میں لے کے جائیں گے۔ جنت والے کہتے ہیں کہ نہیں، اس نے مرنے سے پہلے اور نزا کا عالم جاری ہونے سے پہلے توبہ کر لی تھی، تو ہم اسے جنت میں لے کے جائیں گے، اس کی توبہ قبول ہو گئی ہے۔ تو وہ پھر فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو اس نے راستہ طے کرا ہے نا، وہ راستہ دیکھو، جہاں پہ یہ رہتا تھا، اگر یہ وہاں سے دور ہے، یا یہ مطلب کس چیز کے زیادہ قریب ہے، یہ مطلب یہ جہاں پہ اس جگہ مرا ہے، تو یہ جہاں پہ رہتا تھا، جہاں یہ گناہ کرتا تھا، وہاں کے قریب ہے، یا یہ نیکی والے جو لوگ ہیں جو نیک عمل کرتے ہیں ان طرف جو جا رہا تھا اس کے قریب ہے۔ تو جب اس کا راستے کو ناپا جاتا ہے تو وہ جو راستہ ہوتا ہے اس کا، وہ نیکی والوں کی طرف ہوتا ہے، بدی والوں سے وہ دور ہو چکا ہوتا ہے، اور نیکی والوں کی طرف وہ آگے بڑھ چکا ہوتا ہے۔ تو پھر اس کا فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کہتا ہے اس کے سارے گناہوں کو بخش دو، اور وہ جنتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا طفل، ایک بہت عیاش آدمی جس کے پاس بے شمار دولت تھی، جس نے دنیا کا ہر عیب کر کے دولت کو کمایا تھا۔ اس کا عمل یہ تھا کہ وہ بے شمار پیسے دے کے ہر رات کو ایک نئی عورت لے کے آتا تھا، اور اپنی جو خواہشات تھیں وہ پوری کرتا تھا اس سے۔ تو ایک وقت اس کے پاس ایک عورت آئی، جب وہ اس کے ساتھ رات میں اکیلا ہوا تو وہ عورت رونے لگی، اور اس نے کہا کہ طفل، میں پیشہ ور عورت نہیں ہوں، مجھے بھوک نے اور مجبوری نے تیری دہلیز تک لا کے کھڑا کر دیا ہے، تو میں اللہ سے بہت ڈرنے والی، میں اللہ کی ایک نیک بندی ہوں، میں اس وجہ سے رو رہی ہوں کہ میرے اپنے اللہ کو میں اب کیا منہ دکھاؤں گی، لیکن میری مجبوری نے مجھے تیرے سامنے لا کے کھڑا کر دیا۔ تو اس کی اس بات کا اس عیاش شخص کے اوپر یہ ہوا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے،
بس اللہ کو جب جس کو ہدایت دینی ہوتی ہے، اس نے پوری زندگی اسی طریقے سے گزاری تھی، اس نے دنیا کا ہر برا عمل اس طریقے سے کرا تھا، لیکن اس نے اس عورت کے اس سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ جس طریقے سے عزت کے ساتھ آئی تھی اس طریقے سے عزت کے ساتھ واپس چلی جا، میں نے جو تجھے مال دیا ہے وہ مال بھی تیرا، اور میں نے بہت بڑا گناہ کرا جو میں نے تیرے ساتھ یہ عمل کرنے کے بارے میں سوچا، اور تو جا۔ اور وہ عورت چلی گئی اور وہ روتا رہا اور اللہ سے توبہ کرتا رہا۔ صبح پتہ چلا کہ اس کا انتقال ہو گیا تو لوگ اس سے بہت ہی نفرت کرتے تھے، لوگ اسے بہت ذلیل و خوار انسان سمجھتے تھے۔ تو صبح اس کے دروازے کے اوپر لکھا ہوا تھا اللہ کی طرف سے کہ یہ میرا ولی ہے، یہ میرا دوست ہے، اس کے غسل کا اور اس کے دفن کرنے کا انتظام کرو اللہ کی طرف سے۔ اب بتائیے، اللہ نے اس کی اس ایک عمل کے اوپر اس کو ولی بنا لیا، اپنا دوست بنا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پہ ایک بار بارش نہیں ہو رہی تھی، سب لوگوں نے مل کر کہا کہ اے موسیٰ، بارش بہت دنوں سے نہیں ہو رہی ہے، کوہ طور پہ چلو، اللہ سے توبہ، اللہ سے ہم مانگیں گے کہ اللہ بارش دے دے، ہمارے تو جانور بھی مر رہے ہیں، ہماری جتنی بھی یہ فصلیں ہیں یہ سب بے جان ہو رہی ہیں، ہمارے بچے پانی سے بلک رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلو سب اللہ کے پاس چلتے ہیں، معافی مانگتے ہیں۔ اللہ کے پاس بیٹھے، بہت دیر تک روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، اللہ سے معافی مانگتے رہے۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی، موسیٰ ان جتنے بھی شخص بیٹھے ہو، ان کے اندر ایک شخص ایسا ہے جس نے پوری 40 سال میری نافرمانی کری ہے، ایک دن بھی میری نافرمانی کے بنا زندگی میں نہیں گزاری، تو جب تک اس مجمع میں سے وہ شخص اٹھ کے کھڑا نہیں ہو جائے گا میں بارش نہیں کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس مجمع کے اندر ایک شخص ایسا ہے جس نے پورے 40 سال اللہ کی نافرمانی کری ہے، جب تک وہ بندہ اس مجمع میں سے کھڑا نہیں ہوگا اللہ کہہ رہا ہے وہ بارش نہیں کرے گا۔ اب جس شخص کے بارے میں بات ہو رہی ہے اس شخص کو پتہ ہے کہ میری عمر 40 سال ہے اور میں اللہ کا نافرمان ہوں اور میں اللہ کی ہر نافرمانی کرتا ہوں۔ اب اس نے اللہ سے توبہ مانگنی شروع کری، اللہ سے بات کرنی شروع کری کہ اللہ اگر آج میں کھڑا ہو گیا تو میں رسوا ہو جاؤں گا، یہ سب کے سب جتنے بھی لوگ ہیں یہ مجھے مار دیں گے، یہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے، یا اللہ تو نے اتنے سالوں تک میرے عیبوں کی ستاری کری ہے، یا اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، یا اللہ میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، میں تجھ سے ہر چیز کے لیے معافی مانگتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد بارش ہونے لگی، اللہ کی رحمت والی بارش ہونے لگی۔ تو لوگوں نے پوچھا، موسیٰ ابھی تو مجمع سے کوئی کھڑا نہیں ہوا، بارش کیسے ہو گئی؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ بارش کیسے ہو گئی، مجمع سے کوئی بھی کھڑا نہیں ہوا؟ تو اللہ نے کہا کہ میری اس سے صلح ہو گئی، میری اس سے صلح ہو گئی ہے جس کی وجہ سے میں نے بارش روک رکھی تھی، یہ بارش اسی کے طفیل میں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ اس کا نام تو بتا دے کہ وہ شخص ہے کون؟ تو اللہ نے کہا کہ نہیں موسیٰ، یہ میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہے، میں اس کو رسوا نہیں کروں گا۔ صحیح ہے؟ تو توبہ ہر چیز کو معاف کر دیتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، میری بہنوں، اللہ نے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے، اور اللہ نے توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھول رکھا ہے جب تک کہ ہم موت کے فرشتے کو نہ دیکھ لیں، جب تک سورج مغرب سے نہ نکلنا شروع ہو جائے۔ تو اپنے گناہوں سے توبہ کیجیے، اس بات سے بالکل بے فکر ہو جائیے کہ آپ کے گناہ کتنے ہیں، آپ کے کرے ہوئے تنہائیوں کے گناہوں سے بھی اللہ واقف ہے، آپ کے اجتماعی گناہوں سے بھی اللہ واقف ہے، اور کہنے سننے سے زیادہ جو میں کہنے والا ہوں میں سب سے زیادہ اس کا محتاج ہوں کہ اللہ میں جو گناہوں کی توبہ قبول کرے اور مجھے اس توبہ کو کرنے کا توفیق عطا فرمائے۔ تو توبہ کی توفیق اللہ جب فرماتا ہے تو یہ خالی صرف انسان کو اللہ توبہ کر کے اس کے گناہوں سے اسے معاف نہیں کرتا، اس کے اندر بہت ساری اچھائیاں پیدا کرتا ہے، اس کی تمام دعاؤں کو قبول جب اللہ کرتا ہے تو اس کے اندر توبہ کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ جب اللہ اس کے اوپر رحم کرتا ہے، جب اللہ اس کے اوپر کرم کرتا ہے تو اس کو توفیق دیتا ہے کہ وہ اللہ کے سامنے روئے، توبہ کرے، کیونکہ جب انسان توبہ کرتا ہے تو وہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ جیسے اس نے وہ گناہ کیا ہی نہ ہو۔ تو اللہ سے توبہ کریں، اپنے ہر اس گناہ کی جو آپ نے کی ہے، جو آپ کو یاد ہے، جو آپ کو نہیں یاد ہے، جو آپ نے اندھیرے میں کرا ہے، جو آپ نے اجالے میں کرا ہے، جو آپ نے رات میں کرا ہے، جو آپ نے لوگوں کے سامنے کرا ہے، جو لوگوں سے چھپ کے کرا ہے، اللہ کہہ رہا ہے میں تمہارے تمام گناہوں کو بخشنے پہ، انہیں معاف کرنے پہ قادر ہوں۔ تو توبہ کیجئے،
توبہ کرنے سے صرف توبہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے توبہ کر لی، توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میں اس گناہ سے شرمندہ ہوں، اب میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس گناہ کو دوبارہ نہیں کروں گا۔ انسان ہے، ابن آدم ہے، آدم سے دوبارہ بھی ہوگا وہ گناہ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دوبارہ اس کو نہ کریں۔ میں نے کری تھی اللہ، میری توبہ ٹوٹ گئی ہے، میں دوبارہ کیسے کروں؟ اللہ کہہ رہا ہے تو کرتا رہے، میں تو کرتے کرتے تھک جائے گا مجھ سے توبہ، میں تجھے بخشتے بخشتے نہیں تھکوں گا۔ تو توبہ کریے۔ تو اللہ کے نبی کا کہنا ہے کہ تم میں سے سب سے بہترین سب سے بہترین گنہگار وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے۔ تو گناہ ہوگا، گناہ اس اللہ نے ہماری صفت میں رکھا ہے، لیکن اس گناہ کو گناہ سمجھنا بھی بہت بڑی بات ہے۔ آج کے دور میں ایسے گناہ ہم کر رہے ہیں جس کے بارے میں ہمیں یہ گمان تک بھی نہیں ہے کہ وہ ہم گناہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے جب انسان گناہ کرنے کے بعد جب توبہ کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ دیکھو اس کو پتہ ہے کہ کوئی اس کا رب ہے، دیکھو اسے پتہ ہے کہ کوئی اسے معاف کرنے والا اور اسے بخشنے والا ہے، تو یہ میرا بندہ ہے، یہ مجھے جانتا ہے، یہ میرے بارے میں جانتا ہے، اسی لیے تو یہ مجھ سے ڈر رہا ہے، اسی لیے تو یہ اپنے گناہوں میں اس علم کے صدقے میں اسے معاف کرتا ہوں کہ اس کو اس بات کا علم تو ہے کہ میرا رب ہے جس کی طرف مجھے لوٹ کے جانا ہے۔ توبہ تو وہی کرے گا نا جسے پتہ ہے کہ ہاں مجھے اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ توبہ کرنے کے بعد انسان کے اندر ایک نئی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ توبہ کرنے کے بعد اس کی زندگی کے اندر سے گناہوں کو دھو دیتی ہے، اس کے گناہوں کو، اس کے قلب کو، اس کے دل کو دھو دیتی ہے۔ یہ جو دعا ہے، یہ جو توبہ ہے، یہ انسان کے لیے اللہ نے ایک ایسی نعمت عطا دی ہے، ایک ایسی نعمت دی ہے، ایک ایسی نعمت ہے کہ یہ انسان کو واقعی میں اللہ سے بالکل ملا دیتی ہے۔ آپ اللہ سے جب تک نہیں مل سکتے جب تک کہ آپ توبہ نہیں کر لیتے۔ جب آپ اللہ کو اللہ مانیں گے تو جب آپ توبہ کریں گے، جب آپ اللہ کو اللہ ماننا شروع کریں گے کہ ہاں واقعی میں میرے مولا تو ہے، تو اپنے گناہوں کو یاد کیجئے اور اپنے اللہ سے توبہ کیجئے، ہر اس کام کی جو آپ نے کیا ہے، جو آپ کو یاد ہے، جو آپ کو یاد نہیں ہے، ہر اس توبہ کی۔ تو توبہ جب آپ کریں گے تو آپ کی زندگی کے اندر آپ کو عبادات کرنے کا بھی دل چاہے گا۔ جب کہتے ہیں نا کہ میرا عبادات کرنے کا دل نہیں چاہتا، قرآن سننے کا، قرآن پڑھنے کا دل نہیں چاہتا، مسجد میں جانے کا دل نہیں چاہتا، کہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہمارے ساتھ ہوتی ہے۔ ہمارے دل کو جو ہمارے گناہوں کی نحوست ہے نا وہ بالکل کالا کر دیتی ہے۔ تو جہاں پر ان گناہوں کی نحوست ہوتی ہے نا تو وہاں پر انسان اللہ کو یاد نہیں کرتا، اللہ کو یہ دل بھلا دیتا ہے اس ٹائم پہ۔ تو اپنے دل کو صاف کیجئے توبہ سے، اور پھر اللہ کی عبادت کیجئے، اور پھر اللہ سے دعا کیجئے، اور پھر دیکھیے کہ اللہ کے معجزات آپ کے ساتھ کیسے کیسے ہوتے ہیں۔ دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اور یہ توبہ کا جو ہے اگر یہ تہجد میں اٹھ کے کریں تو سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے پھر، کیونکہ ایک تو تنہائی کا عالم، پھر اوپر سے وہ تہجد کا وقت، اور پھر جب انسان اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ میں تیرا اقراری مجرم، میں تیرے سامنے پیش، تو جو چاہے میرے ساتھ کر سکتا ہے، لیکن میں تجھ سے توبہ کا طلبگار ہوں، کیونکہ تیری رحمت تیرے ہر چیز کے اوپر برتر ہے، تو رحیم کرنے والا ہے، تو کریم کرنے والا ہے، اور میں تیرا ایک نافرمان بندہ ہوں، اور میں اقرار کرتا ہوں اس بات کا کہ میں نے تیرے ہر وہ گناہ کیا ہے جو تو نے مجھ سے رکنے کو کہا میں نہیں رکا، جو تو نے کرنے کو کہا وہ میں نے نہیں کرا، تو مجھے آگے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صحیح ہے، تو دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ انشاءاللہ کل پھر کسی اور موضوع پہ بات ہوگی۔ اپنے بھائیوں کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔